بدہضمی، پیٹ میں درد، قے اور متلی ہونے کی صورت میں آپ ایڈالٹ کے لیے ٹیبلٹ موٹیلیم 1 گولی صبح دوپہر شام خالی پیٹ، جبکہ فیموپسن 40 ملی گرام 1 گولی صبح شام۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد اختر اور آپ دیکھ رہے ہیں میڈیسن انفو یوٹیوب چینل۔ ویورز، آج ہم بات کریں گے فوڈ پوائزننگ کے بارے میں کہ یہ کیا مرض ہے اور کیوں ہوتی ہے اور اس کا علاج کیسے کیا جائے یا اس سے کس طرح بچا جا سکتا ہے۔ تو ویورز، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں دیے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں۔ ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ کو اس ویڈیو کی مکمل سمجھ آ سکے۔ تو ویورز، فوڈ پوائزننگ کھانے سے پیدا ہونے والی ایک بیماری ہے جو کہ آلودہ کھانے اور متعدی حیاتیات بشمول بیکٹیریا، وائرس اور باسی گوشت، سبزی یا فروٹ کھانے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ فوڈ پوائزننگ کی علامات ہلکے سے لے کر بہت سنگین تک ہو سکتی ہے۔ اس کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ آپ نے کس قدر سنگین اور خطرناک جراثیم نگلے ہیں۔ فوڈ پوائزننگ کی سب سے عام علامات یہ ہیں کہ پیٹ خراب یعنی کہ موشن وغیرہ، پیٹ میں درد، قے، متلی، اسہال، بخار اور سینے میں جلن ہو سکتی ہے۔ آلودہ کھانا یا مشروب استعمال کرنے کے بعد علامات پیدا ہونے میں گھنٹے یا دن لگ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو فوڈ پوائزننگ کی علامات ہیں جیسا کہ اسہال، الٹی کی شکایت، تو ایسے میں پانی، تازہ جوس اور تازہ سبزیاں وغیرہ کافی مقدار میں استعمال کریں تاکہ آپ ڈی ہائیڈریشن سے خود کو محفوظ رکھ سکیں۔ زیادہ تر فوڈ پوائزننگ گوشت کے کچا پکا ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے، یا پھر گوشت باسی ہو یا ذبح کیا جانے والا جانور بیمار ہو تو آپ کو فوڈ پوائزننگ ہو سکتی ہے۔ ویورز، ماہرین کا کہنا ہے کہ دنیا کے اندر زیادہ تر لوگوں کو فوڈ پوائزننگ ریڈ میٹ مطلب بڑا گوشت کھانے سے ہوتی ہے۔ تو ویورز، لال گوشت بہت زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ گائے، بھینس، بکری یا بھیڑ کے گوشت کو سرخ گوشت کہا جاتا ہے، یعنی ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ گوشت دل کی بیماریوں اور کینسر جیسی بیماریوں کا سبب بنتا ہے۔ کئی ایسے کیسز سامنے آئے ہیں جن کے مطابق سرخ گوشت بڑی آنت کے کینسر کا خطرہ بڑھا دیتا ہے۔ اس کے برعکس مرغی وغیرہ کا گوشت صحت کے لیے کم نقصان دہ ہوتا ہے، جبکہ ماہرین مچھلی کے گوشت کو باقی تمام گوشت اور مرغی کے گوشت سے زیادہ صحت مند قرار دیتے ہیں۔ سرخ گوشت کھانے سے شریانوں کے سخت ہونے اور خون کے گاڑھا ہونے کے باعث دل کو خون پمپ کرنے کے لیے زیادہ قوت صرف کرنی پڑتی ہے، جس سے وہ دباؤ کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہ امر دل کے اچانک دورے سمیت امراض قلب کا امکان پیدا کر دیتا ہے۔ یاد رہے ویورز، سبزیاں کبھی بھی کسی شخص کو فوڈ پوائزننگ کا شکار نہیں کرتی۔ اس کے برعکس درست طریقے سے صاف نہ کیا ہوا گوشت کی چند دن پرانی ڈش فوری طور پر فوڈ پوائزننگ کا شکار بنا سکتی ہے۔ ماہرین کی تحقیق کے مطابق زیادہ گوشت کھانے والے افراد کی زندگی کا دورانیہ بھی ان افراد کی نسبت کم ہوتا ہے جو گوشت کا کم استعمال کرتے ہیں۔ گوشت میں چونکہ آئرن کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، لہذا آئرن کی زیادتی میں آپ دماغی مریض بھی بن سکتے ہیں۔ گوشت کے سخت ریشوں کو ہضم کرنے کے لیے معدے کو زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے، جس کے برعکس ہاضمے کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ سرخ گوشت خون کی شریانوں کو سخت کر دیتا ہے، جس سے شریانوں کے اندر خون کی گردش میں رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ عمل فالج، دل کے دورے یا دماغ کی شریانوں کے پھٹنے کا باعث بن سکتا ہے۔ تو ویورز، اگر آپ میں کوئی شخص بلڈ پریشر یا دل کا مریض ہے تو بہتر یہی ہے کہ آپ سرخ گوشت استعمال نہ کریں یا پھر کم سے کم استعمال کریں، جبکہ باقی تمام لوگ اس گوشت کو پوری طرح سے پکا کر اور کم سے کم کھائیں تاکہ ان تمام امراض سے بچا جا سکے۔ اگر آپ میں سے کوئی شخص بلڈ پریشر یا دل کا مریض ہے، اس کے ساتھ گوشت کھانے سے کوئی اس طرح کا مسئلہ پیش ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ گوشت زیادہ کھانے کی وجہ سے فوڈ پوائزننگ والے افراد صاف پانی پئیں، تازہ سبزیاں اور جوس استعمال کریں۔ بدہضمی، پیٹ میں درد، قے اور متلی ہونے کی صورت میں آپ ایڈالٹ کے لیے ٹیبلٹ موٹیلیم 1 گولی صبح دوپہر شام خالی پیٹ، جبکہ فیموپسن 40 ملی گرام 1 گولی صبح شام خالی پیٹ اور سپارڈکس ٹیبلٹ 1 گولی صبح شام غذا کے بعد، جبکہ اگر آپ کے سینے میں جلن ہو، بدہضمی ہو، قے، متلی یا کھٹے ڈکار ہوں تو آپ جو ہے نا رائزیک 20 ملی گرام یا 40 ملی گرام کا 1 ساشا آدھے گلاس پانی میں ملا کر جو ہے نا آپ صبح شام کی بنیاد پر استعمال کر سکتے ہیں۔ ویورز، اگر ہم ان میڈیسن کے علاوہ ان سیرپ کی بات کریں تو اگر آپ کو بدہضمی، سینے میں جلن، قے یا متلی ہو تو آپ جو ہے نا ڈائجیکس MP سیرپ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے 2 چمچ صبح دوپہر شام غذا کے بعد استعمال کرنے سے قے، متلی اور بدہضمی میں کافی حد تک اضافہ ہو جاتا ہے۔ جبکہ ہمارے پاس دوسری طرف موجود ہے میوکین سیرپ، تو یہ بھی ڈائجیکس MP کی طرح
بد ہضمی، قے، متلی اور الٹی کے لیے کافی حد تک افاقہ دے سکتا ہے، جبکہ ہمارے پاس موجود ہے ٹیف 20 کیپسول، تو یہ سینے کی جلن اور بد ہضمی کے لیے کافی حد تک بہترین کیپسولز ہیں، جو کہ صبح خالی پیٹ کھانے سے یا ناشتے سے آدھا گھنٹہ پہلے عام طور پر استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ طبیعت زیادہ خراب ہونے پر فوری طور پر ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ جبکہ اگر آپ کو قے، متلی، سینے کی جلن اور الٹی کے علاوہ اگر آپ کو موشن ہوں تو آپ جو ہے نا یہ نسخہ جو میں نے آپ کی آسانی کے لیے یہاں پر لکھ کے آپ کو دکھا رہا ہوں، تو آپ یہ کسی بھی اچھے میڈیکل سٹور سے یہ نسخہ بھی آپ لے کر جو ہے نا اس کے استعمال کرنے سے بھی آپ کو کافی حد تک افاقہ ہو جاتا ہے۔ اس کے استعمال کرنے سے بھی آپ کو کافی حد تک انشاءاللہ افاقہ ہوگا۔ تو ویورز، یہاں پر اس ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں اور امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ اس ویڈیو سے متعلق اپنی رائے دینا چاہتے ہیں تو نیچے کمنٹ سیکشن میں آپ اپنی رائے دے سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہیں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں دیے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔